بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کے بتوں کو توڑا تھا اور ان کے بتوں کو پارا پارا کر دیا۔ اور ناظرین، یہ بھی جانا تھا کہ جب نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کا واقعہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بھی جانیں گے۔ تو ناظرین، جو بھائی چینل پر نئے ہیں ان سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور زمزم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابھی پیدا ہوئے تھے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہ تھی اور نہ پانی تھا اور نہ کوئی درخت تھا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سایہ میں لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی، لیکن پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھی اسے صفا و مروہ کہتے ہیں، جہاں جا کر حاجی اسی طرح دوڑتے ہیں۔ ناظرین، اب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قربانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اس کو ضرور پورا کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے اور جنگل میں لے جا کر ان کو الٹا لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے حکم پورا کرنے سے نہ روکے، اور گلے پر چھری چلا دی۔ اسی وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے ہمارے حکم کو سچا کر دکھایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اسی واقعہ کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو بہت سبق ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، اپنے ملک اور برادری کو خیر بات کہا جا سکتا ہے، اپنے بچے اور بیوی کو جنگل میں بے سر و سامان چھوڑ کر ان سے بھی پیٹھ پھیری جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کا امتحان لیتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھ، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تیرے عزت والے گھر کی خاطر آباد کیا ہے، تاکہ اے میرے رب یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میوے دے کہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو ان سب کو جانتا ہے، اور خدا سے زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اور میرے رب تو مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد بھی نماز پڑھتی رہے۔ اے میرے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب، حساب و کتاب یعنی قیامت کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جس کی طرف منہ کر کے ہم سب مسلمان پانچوں وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ ناظرین، آج کے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنے سے گریز نہیں کیا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جنگل میں لے گئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تو آپ اپنی بیوی اور ننھے بچے کو
जंगल में तन तनहा छोड़ कर आ गए। नाजरीन, ये था अंबिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला पर तवक्कल और यकीन, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी हर आजमाइश में कामयाब हुए। अगर बंदे का अल्लाह ताला पर पूरा एतमाद और पुख्ता यकीन हो तो अल्लाह ताला बंदे को हर मकसद में कामयाब करता है और हर मैदान में फतह नसीब फरमाता है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इस वाक़या से आपको बहुत कुछ सीखने को भी हासिल हुआ होगा। तो नाजरीन, आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह के बंदों, इस तरह की वीडियोज़ आगे पहुँचानी चाहिए ताकि हर बंदे तक दीन की तालीमात पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।